چودھریوں کی سیاست سے اختلافات کے باوجود یہ کالم نگار ہمیشہ سے اس خاندان کی وفاداری اور مہمان نوازی کا کہل رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی کی عدالتوں کی پیشی کے موقع پر واسکٹ کے بغیر بکھرے بالوں اور مرجھائے ہوئے کپڑوں کی فوٹیج دیکھ کر مجھے ان پر بہت ترس آتا ہے۔ سہیل وڑیچ کا چودھری پرویز الہی پر کالم: بڑھاپے میں اسیری کاٹنا ان کے مقدر میں ہوگا، یہ کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، مہنگے ترین گھروں میں رہے، پرتعیش گاڑیوں میں سفر کرتے۔ ان کی سیاست ہمیشہ سے جیو اور جینے دو پر مشتمل رہی۔ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کرتے رہے۔ کوئی صحافی یا سیاستدان اگر مقتدر کے خلاف مذمت کر رہا ہوتا تو چودھری اسے بلا کر سمجھاتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ خاندان نہ صرف خود فوج اور مقتدرہ کا وفادار رہا بلکہ دوسروں کو بھی نصیحت کرتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت ترک کر دیں۔ اس طویل اور غیر مشروط وفاداری کے باوجود آج اگر وہ اسیری کاٹتے نظر آتے ہیں، چودھری خاندان سے لاکھ سیاسی اختلافات سہی، لیکن وہ ہمیشہ سے وفاداری اور راہداری کے امین رہے ہیں۔ آصف علی زرداری جیل میں تھے تو چودھری شجاعت نے انہیں بے نظیر بھٹو کے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں رہنے کی سہولت فراہم کی۔ یہی چودھری خاندان تھا جس نے نواز شریف کا اتحادی ہوتے ہوئے آصف علی زرداری کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی مخالفت کی تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب شریف خاندان مشکلات سے گزر رہے تھے اور چودھری خاندان جنرل مشرف کا اتحادی تھا، اس وقت بھی وہ اقتدار میں بیٹھ کر اپنے مخالف شریف خاندان کے ساتھ اچھے سلوک کی وکالت ہی کرتے رہے۔ ایک زمانے تک چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کی نہ صرف سیاست اکٹھی تھی بلکہ سوچ اور حکمت عملی بھی ایک ہوا کرتی تھی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد چودھری شجاعت اور چودھری پرویز کی سیاسی راہیں جدا ہو گئیں، مگر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ سیاسی اختلافات سے ہٹ کر ان کے باقی نظریات میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ گویا رواداری وفاداری دونوں کے اندر موجود ہے۔ چودھری پرویز الہی کہنے کو تو پی ٹی آئی کے صدر ہیں مگر عملی طور پر اپنی جماعت کی مزاحمتی سیاست سے کوسوں دور ہیں۔ سال 9 مئی میں ان کا کوئی کردار سننے میں نہیں آیا بلکہ وہ تو پی ٹی آئی چیئرمین کو بھی بار بار سمجھاتے رہے کہ فوج سے بنا کر رکھیں۔ وہ تو اسمبلیاں توڑنے کے بھی خلاف تھے مگر ہمارے دوست چودھری فواد چیئرمین پی ٹی آئی اور دوسرے جمہوریت پسند لیڈروں نے انہیں مجبور کر کے اسمبلی توڑوا دی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی دوسروں کی غلطیوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے اتحادی کے طور پر ہی سیاست کرتے۔ گرفتاری سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پولیس آفیسر دوست فیاض کے بچے کی شادی پر چودھری پرویز الہی سے میری ملاقات ہوئی تو میں ان سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ آپ تو زندگی بھر فوج کی لائن لیتے رہے، اب ایسا کیا ہوا کہ آپ نے دوسرا راستہ اپنا لیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسٹیبلشمنٹ خود واضح رائے نہیں رکھتی تھی۔ جنرل باجوہ تک کے زمانے میں انہیں خود نہیں پتا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا۔ چودھری پرویز الہی نے یہ فیصلہ خود کیا، کسی جنرل یا ریٹائرڈ جنرل کے کہنے پر کیا یا موسیٰ الہی کی مستقبل کی سیاست ان کی پیش نظر تھی؟ ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو، ان کا یہی فیصلہ ان کے گلے میں پھنس کر رہ گیا۔ اس کالم نگار کو چودھریوں کی سیاست سے کبھی اتفاق نہیں رہا۔ چودھری ظہور الہی پہلے بھٹو کے مخالف تھے، پھر اسی مخالفت کی راہ میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھی بن گئے۔ بھٹو نے انہیں جیل میں رکھا تھا۔ جواباً انہوں نے بھٹو کی پھانسی کے حکم کی توثیق کرنے والے جنرل ضیاء الحق کا قلم بڑے شوق سے تحفہ میں لے لیا۔ اینٹی بھٹو سیاست کے زمانے میں ہی دونوں کزن چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی سیاسی میدان میں اتارے۔ بعد ازاں وہ بھٹو مخالف آئی جے آئی اور پھر نواز شریف کے ساتھ رہے۔ جنرل مشرف نے مارشل لا لگایا تو چودھری خاندان نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں نواز شریف سے بہت سے گلے شکوے تھے۔
چودھری خاندان نے اپنی سیاست کو عوامی بنانا یا مقبول رکھنے کی بجائے اسے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی اور اہم سفر بنانے پر ہی فوکس رکھا ہے۔ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وہ مقتدرہ کی مخالف سائیڈ پر بیٹھے ہیں۔ چودھریوں کی سیاست سے اختلافات کے باوجود یہ کالم نگار ہمیشہ سے اس خاندان کی وفاداری اور مہمان نوازی کا کہل رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی جب بھی کسی صحافی کو اداروں کی عقب کا شکار دیکھتے اس کی مدد کی کوشش ضرور کرتے۔ مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ جب جنگ میڈیا گروپ مشکل میں آیا، چودھری پرویز الہی نے ہمیشہ کوشش کی کہ اسے مشکل سے نکالا جائے۔ مجھے خود بھی چودھری پرویز الہی نے کئی بار گھر بلا کر اور میرے گھر آ کر یہ مشورہ دیا کہ آپ مقتدرہ سے بنا کر رکھیں۔ ان واقعات کی بنا پر یہ گواہی دی جا سکتی ہے کہ چودھری پرویز الہی صلح اور امن کے بیچاری ہیں۔ اب وہ خود مشکل میں ہیں، ایسے میں ان کے لیے کالم خیر نہ کہنا زیادتی ہوگی۔ میری ذاتی رائے میں اگر پی ٹی آئی نے بحران سے نکلنا ہے تو چودھری پرویز الہی کے تدبیر، معاملہ فہمی اور عقل سے فائدہ اٹھائیں۔ چیئرمین تحریک انصاف انہیں مقتدرہ کے ساتھ معاملات طے کرنے کا ٹاسک دے تو ہو سکتا ہے کہ 9 مئی اور تحریک انصاف کی دوسری فحش غلطیوں کا ترک ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف موجود حکومت اور پاکستان کے فیصلے ساز اداروں سے بھی عرض ہے کہ صلح جو اور ملک کے خیر خواہ چودھری پرویز الہی کو جیل میں رکھ کر کچھ بھلا نہیں ہوگا۔ ان کی پوری زندگی کا ریکارڈ گواہ ہے کہ وہ فوج اور ملکی اداروں کے ساتھ مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری رائے یہ ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ شاید چودھری پرویز الہی کے بڑھاپے اور ان کی مرضی کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ نرمی والا رویہ اپنائے۔ وہ شوگر اور بہت سی بیماریوں کے دائمی مریض ہیں۔ جیل میں ان کی بیماریوں میں مزید پیچیدگی پیدا ہو چکی ہوگی۔ ملکی اداروں کو کسی نہ کسی دن تو مخالف سیاسی عناصر سے ڈائیلاگ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر لڑائی کا انجام تو ڈائیلاگ ہوتا ہے۔ اگر تحریک انصاف سے ڈائیلاگ کرنا ہے تو چودھری پرویز الہی سے بہتر کوئی اور آدمی نہیں ہو سکتا۔ چودھری پرویز الہی کو بھی جیل کی سلاخوں سے کچھ نہ کچھ سبق ملا ہوگا۔ آخر میں توقع یہی ہے کہ چودھری پرویز الہی کا امتحان ختم ہوگا اور دوسری طرف چودھری پرویز الہی کو بھی اپنے تدبیر سے پی ٹی آئی کی محض آرائی کی پالیسی کو ختم کر کے اسے قومی مصالحیت کی طرف لانا ہوگا۔ ملک کے مسائل کا حل لڑائی نہیں بلکہ مل کر بیٹھنا ہے۔ یہ تھا جی سہیل وڑائچ صاحب کا کالم۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔